دیکھیں امام لغت میں کہتے ہیں جو شخص آگے ہو، امامت آگے بڑھنا۔ ہم مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک شخص آگے ہوتا ہے، باقی سب لوگ پیچھے ہوتے ہیں۔ جو آگے ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں امام۔ جس شخص نے فقہ کی دنیا میں کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہم اسے کہتے ہیں دنیا فقہ کا امام۔ حدیث کی دنیا میں اگر کسی شخص نے عرض ریزی کرتے ہوئے اپنی تمام صلاحیتیں لٹا دیں ہم اسے حدیث کی دنیا کا امام کہتے ہیں، امام حدیث۔ اسی طرح مختلف شعبہ زندگی میں جن لوگوں نے کار ہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں ہم ان کے نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں امام۔ لیکن دوستو، جب اللہ رب العالمین نبی کے لیے لفظ امام استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی ہی وہ ہستی ہے جو عقیدے کی دنیا میں، جو اخلاق کی دنیا میں، جو روحانیت کی دنیا میں، اور اگر اسے موقع مل جائے حاکمیت قائم کرنے کا، اقتدار قائم کرنے کا، تو سیاسی دنیا میں وہ امام ہوا کرتا ہے، وہ لیڈر ہوا کرتا ہے، وہ رہنما ہوا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ یعنی نبی جو ہے وہ عقیدے کی دنیا میں، اخلاق روح کی دنیا میں، اور اقتدار اسے مل جائے تو سیاست کی دنیا میں امام ہے۔ بالکل اسی طرح جو اللہ رب العالمین کی وحی ہوتی ہے، رب العالمین کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو رب العالمین کا کلام ہوتا ہے، جو رب العالمین کی نازل شدہ کتاب ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے لیے امام ہے، وہ بھی ہمارے لیے رہنما ہے، چونکہ وہ کتاب بھی ہمیں لیڈ کر رہی ہے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ ہود کی آیت نمبر 17 کا، سورہ احقاف کی آیت نمبر 12 کا، ان دونوں مقامات پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت کے لیے امام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے کتاب دی وہ امام ہے، یعنی وہ رہنما ہے، وہ لیڈ کرنے والی ہے انسانوں کو، امتوں کو۔ لیکن مسئلہ یہاں آ کے بگڑ جاتا ہے، سنی دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اہل تشیع کے ہاں جو امامت ہے وہ اصل میں ان کا عقیدہ ہے۔ اہل تشیع کے جو اصول دین ہیں، اصول ایمانیات ہیں، وہ 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ان کے ایمانیات 5 ہیں جس کے اندر امامت شامل ہے، امامت داخل ہے۔ یہی وجہ ہے اہل تشیع کے ہاں ان کا خود ساختہ امام دین دینے میں اسی طرح معصوم ہے جس طرح دین دینے کے اندر نبی معصوم ہوا کرتا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں ان کا امام واجب الاطاعت ہے، جس طرح کے نبی اور رسول واجب الاطاعت ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خود ساختہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے علم رسول کو 2 قسموں میں منقسم کر دیا۔ انہوں نے کہا رسول کا جو علم ہے ایک علم ظاہری ہے، دوسرا علم باطنی ہے۔ علم ظاہری محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کے چلے گئے، لیکن علم باطنی اللہ کے رسول نے امت سے چھپا کر رکھا، اور وہ خاص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس علم باطنی نے 12ویں امام محمد مہدی تک سفر کیا۔ یعنی علم باطنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، پھر حسن کے پاس، پھر حسین کے پاس، پھر زین العابدین کے پاس، پھر محمد باقر کے پاس، پھر جعفر صادق کے بعد، پھر موسیٰ کاظم کے پاس، پھر علی رضا کے پاس، پھر محمد تقی کے پاس، پھر علی نقی کے پاس۔
پھر حسن عسکری کے پاس، اور اس کے بعد 12ویں امام محمد مہدی۔ تو سنی مسلمانوں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل تشیع باقاعدہ امامت کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ہم نبوت کو مانتے ہیں۔ ہم سنی مسلمان سمجھتے ہیں کہ امامت کے نام پر نبوت پر ڈاکہ مارا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم رسالت ہے، ختم نبوت ہے، اس پر تیشہ چلایا گیا ہے۔ اسی لیے سنی مسلمانوں کو کم سے کم وہ دین معلوم ہونا چاہیے جو دین اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ دماغ آخر تک حاضر رکھیے گا آپ۔ دیکھیں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کفر کا امام ہوتا ہے، کفر کا امام ہوتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ سورہ قصص اس کی آیت نمبر 41 ہے، جس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرعون اور فرعونی لشکروں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ ہم نے فرعون اور فرعونی لشکروں کو امام بنا دیا ان کا، اور فرعون اور فرعونی لشکر انہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو ائمہ کفر ہوا کرتے ہیں، کفر کا امام ہوا کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کفر کا ایک امام ہمارے سامنے آیا عبداللہ بن سبا کے نام سے۔ جن لوگوں نے عبداللہ بن سبا کے بارے میں پڑھ رکھا ہے ان کے علم میں ہوگا کہ یہی وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 شوشے چھوڑے تھے۔ ایک مذہبی شوشہ چھوڑا تھا، ایک سیاسی شوشہ چھوڑا تھا۔ اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا اعلان کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا باطنی علم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اس نے دوسرا سیاسی شوشہ چھوڑا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت بلا فصل کے مقام پر فائز ہے، یعنی نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کر گئے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو 3 خلیفہ آئے ہیں انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ڈاکہ مارا یا ان کا حق غصب کیا۔ آپ 2 شیعہ مورخ کی کتابیں پڑھیں۔ ایک شیعہ مورخ ہے الکشی، اس کی کتاب ہے معرفت الناقلین عن ائمۃ الصادقین۔ دوسرا شیعہ مورخ ہے نوبختی، اس کی کتاب ہے الفرق الشیعہ۔ ان دونوں کتابوں میں دونوں شیعہ مورخ یہ کہتے ہیں عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا جو اسلام کے لبادے میں آیا، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی خود ساختہ عقیدہ پیش کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتا تھا۔ یہی عبداللہ بن سبا وہ شخص ہے جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان کیا، ان کی سیادت کا اعلان کیا، ان کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ اور یہی عبداللہ بن سبا وہ پہلا شخص ہے جس نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان طعن دراز کی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ شیعہ مورخین کی کتابیں ہیں۔ اب شیعہ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جناب، عبداللہ بن سبا نام کا کوئی یہودی تھا ہی نہیں اور اس نے دار اسلام کے اندر قدم رکھا ہی نہیں تھا۔ اب جو چاہیں آپ انکار کریں، آپ کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہیں گے۔ تو سنی مسلمانوں کو میں صرف تنبیہ کر رہا ہوں، سنی مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سنی مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو قرآن نے جس طرح امام کفر کا ذکر کیا ہے، اسی طرح قرآن نے امام ایمان کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے الحم سے لے کے والناس تک پورا قرآن آپ مطالعہ کر جائیں، ایمان کا اگر کوئی امام ہے وہ صرف انبیاء علیہم السلام ہیں۔ ہم مطالعہ کرنا چاہیں گے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کا۔ سیاق و سباق کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اسحاقی نسل کے انبیاء کا ذکر کیا،
اور انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کو امتوں کا امام بنایا، اور وہ ہماری دی ہوئی وحی کی روشنی میں امتوں اور ملتوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ یہاں پھر میں روکوں گا سنی دنیا کے لیے کہ خدا را آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے کس طرح شیعہ آئیڈیالوجی آپ پر سوار ہو چکی ہے۔ سنی ذہن اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں آپ، سنی مسلمان بچہ، اس سے آپ خلفائے ثلاثہ کا نام پوچھیں، وہ کہے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی سنی مسلمان بچہ ہوگا، اس سے آپ حسن اور حسین کا نام زبان سے نکلوائے، کہے گا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ اب سوال یہ ہے، سنی بچہ ہے، سنی گھرانے کا حصہ ہے، سنی گھرانے کی چھت کے نیچے رہتا ہے، خلفائے ثلاثہ کے نام کسی اور انداز میں اور حسن حسین حسنین کے نام کسی اور انداز میں، کس آئیڈیالوجی سے متاثر ہوا، کس نظریے سے متاثر ہوا؟ خدا را سنی دنیا سوچے، جب تک آپ مقدس ہستیوں کے غلو سے باہر نہیں آئیں گے، مقدس ہستیوں کی فضیلتوں کے غلو سے باہر نہیں آئیں گے، کھیلنے والے آپ کے دماغوں سے کھیلتے رہیں گے، آپ کے دینی جذبات سے کھیلتے رہیں گے، آپ کی ایمانی غیرت کا وہ سودا کرتے رہیں گے۔